Peas Apostle. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رحمت نشان کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفیں ملاتے ہیں۔ صفیں ملاتے ہیں یعنی وہ اس طرح صف ملاتے ہیں کہ اگر خالی جگہ ہو تو اسے پر کر دیتے ہیں، یا صف میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اسے پوری کر دیتے ہیں۔ درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک صفیں ملانے یعنی پوری کرنے والوں کو کی مغفرت فرماتا ہے، اور فرشتوں کو ان کے لیے استغفار یعنی مغفرت طلب کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگ جانتے کہ اذان اور صف اول میں کیا ہے تو پھر اگر بغیر قرآن ڈالے اسے نہ پا سکتے تو قرآن ہی ڈالتے، یعنی قرآن اندازی یعنی کاغذ ڈالتے کہ پہلے میں دوں گا اذان، پہلے میں صف اول میں آؤں گا۔ اگر یہ اس کی اہمیت اور اس کی قدر کو جان جاتے کہ اذان کیا ہے اور صف اول میں کھڑے ہونے کی فضیلت کیا ہے، تو یہ کاغذ ڈالتے پانی میں یا پھر قرآن اندازی کرتے، کس کا نام آئے گا، جس کا نام آئے گا وہی پہلی صف میں لگے گا۔ جیسے آج دنیاوی فائدے کے لیے گولیاں لگتی ہیں یا پھر دیگر کئی چیزیں ہیں، انعام پانے کے لیے قرآن اندازی ہوتی ہے، پرچی نکالی جاتی ہے، جس کا نام آیا اس کو انعام ملتا ہے۔ اسی طرح اگر لوگ جانتے کہ اس کی فضیلت کیا ہے پہلی صف اور اذان دینے کی تو وہ قرآن ڈالتے۔ حضرت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے اس حصے اگر لوگ جانتے کہ اذان اور صف اول میں کیا ہے کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اگرچہ ہم نے ان دونوں یعنی پہلے صف اور اذان کے فضائل بہت بیان کر دیے، لیکن اس کے باوجود کما حقہ یعنی جیسا کہ ان کا حق ہے بیان نہیں ہو سکے۔ وہ تو دیکھ کر ہی معلوم ہوں گے۔ پتہ لگا کہ فی سبیل اللہ یعنی بغیر اجرت اذان و تکبیر کہنا اور نماز کی صف اول میں خصوصاً امام کے پیچھے کھڑا ہونا بہت بہتر ہے، جس کی بزرگی یعنی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی۔ حدیث پاک کے اس حصے تو پھر بغیر قرآن ڈالے یعنی کاغذ ڈالے اسے نہ پا سکتے تو قرآئی ہی ڈالتے کے تحت لکھا ہے، یعنی ہر شخص چاہے کہ یہ دونوں کام میں کروں تو ان میں جھگڑا یعنی اختلاف پیدا ہو، جس کا فیصلہ قرآن اندازی مثلا نام کی پرچی نکالنے سے ہو۔ معلوم ہوا کہ نیکیوں میں ایسا جھگڑنا یعنی اختلاف کرنا جس میں کسی قسم کے شرعی خرابی مثلا بد اخلاقی اور ناحق دل آزاری وغیرہ نہ ہو تو بھی عبادت ہے، اور قریش سے جھگڑا چکانا محبوب یعنی پسندیدہ ہے۔ پہلے کے مسلمان اذان دینے کا کس قدر جذبہ رکھتے تھے اس کا اندازہ اس حکایت سے لگائیے کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے کہ جب قادسیہ فتح ہوا تو دن چڑھ گیا اور لوگ دشمن کا پیچھا کر رہے تھے۔ جب وہ واپس ہوئے تو نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا، جبکہ مؤذن صاحب جام شہادت نوش کر چکے تھے یعنی انتقال ہو چکا تھا۔ پھر کیا تھا، لوگ اذان دینے کے لیے آپس میں جھگڑنے لگے اور قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی۔ چنانچہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص صحابی رسول نے ان کے درمیان قرآن اندازی کی یعنی لاٹری نکالی، اور جس کے نام کا قرآن نکلا اس نے اذان دینے کی سعادت حاصل کی۔ یہ صحابہ کے دور کی بات ہے۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اگر مؤذن پہلے ہی سے مقرر ہے تو وہی اذان دے، جیسا کہ آج کل مسجد میں مؤذن ہوتے ہیں۔ حکایت میں عاشقان نماز اذان میں جھگڑا اسی صورت میں کھڑا ہوا تھا کہ مؤذن صاحب جام شہادت نوش کر گئے تھے، یعنی جام کا انتقال ہو چکا تھا، ورنہ جھگڑا ہوتا نہ قرآن اندازی ہوتا۔ حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ قرے کے ذریعے فیصلہ کرنا سنت انبیاء ہے۔ نہر اردن میں قلم ڈالنا قرآن ہی تو تھا۔ اس واقعہ صفحہ نمبر 158 پر آ رہا ہے کہ اس سے بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ مزید فرمائے کہ خیال رہے کہ قرے یعنی لاٹری کی مختلف صورتیں، سب سے آسان یہ ہے کہ لوگوں کے نام علیحدہ یعنی الگ الگ پرچیوں پر لکھ کر ان کی گولیاں بنا دی جائیں اور کسی ناواقف شخص سے گولی اٹھوا لی جائے، جس کے نام کی گولی اٹھے وہی مستحق سمجھا جائے گا۔ ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ 3 انبیاء کرام ایسے ہیں جن کے ساتھ قرآن اندازی کا معاملہ پیش آیا، حضرت سیدنا یونس، حضرت سیدنا زکریا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تینوں انبیاء کرام کے واقعات
بے ترتیب لمبے ہیں، کبھی انشاءاللہ اور کل کی جو ساتھ ہے وہ شب رمضان شریف کی پہلی رات ہے، اور رمضان شریف کی پہلی رات کا معاملہ ہے کہ حضور کا فرمان کا مفہوم ہے کہ مجھ کو جو ملا ہے مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملا۔ کیا؟ کہ رمضان شریف کی پہلی ہی رات سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص نظر فرماتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے رمضان تک۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بندے کو پیار سے دیکھ لیا، کسی بھی بندے کو اپنے، تو پھر اسے جہنم کا عذاب نہیں دیتا۔ تو حرکت ہماری ایسی ہو کہ رب کو پیار آئے، کل کی ہو چاہے پھر آخری رات ہو۔ اب آخری رات جب آئے گی تو اس پہ ہم ایک ترتیبوار بیان دیں گے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ وہ مزدوری کی رات ہوتی ہے، لوگ مارکیٹوں میں بکواس کر کے گزار دیتے ہیں۔ کل اور پورا رمضان 20 کا، پھر آخری رات، یہ بہت اہمیت ہے۔ پہلی اور آخری تو بہت اہمیت ہے، تو کل کی رات بہت اہتمام رہے اور باقی کی راتیں اسی کے مثال حساب سے گزرتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اذانوں اور جماعت میں پہلے حاضر ہونے کی توفیق۔ If you like this video, please subscribe and hit the notification bell for more exclusive contents.